دل میں بات تھی کہ کہیں جلدی موقع مل جائے گا، لیکن 12 بج گیا ہوا ہے۔ بہت مختصر کچھ باتیں آپ کے سامنے میں عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ 12:06 اس وقت ہو رہا ہے۔ میرے بزرگوں، ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ بہت سے فتنے ہوں گے، آنے والے زمانے کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشین گوئی دی کہ فتنے آئیں گے، فتنے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا یا جبرائیل، کہ جبرائیل علیہ السلام کہ ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ یہ قرآن جو ہے ہمارے درمیان، یہی ہمیں فتنوں سے نکالے گا۔ قرآن کی رہبری پر عمل کر کے، قرآن کی ہدایت کی اتباع کر کے اور قرآن کے بتائے ہوئے احکامات پر چل کر انسان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ و معانی دونوں پر توجہ دیں، اس کو صحیح پڑھنا بھی سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں، اور اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ہمیں قرآن مقدس کے تقاضوں پر عمل کس طرح کرنا ہے۔ اس کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ آدمی سمجھنے کی کوشش کرے، اپنے علماء سے اس بات کو سننے کی کوشش کرے کہ قرآن مقدس ہم سے کس بات کا مطالبہ کرتا ہے۔ آج چونکہ نہ قرآن کے الفاظ کی صحیح درستگی ہمارے درمیان ہے اور نہ ان کے معانی، مطالب اور تفاسیر کی طرف توجہ ہے، اس لیے آج ہماری زندگیوں کے اندر نہ کوئی ایمانی اسلامی تبدیلی ہے اور نہ کوئی ویسا انقلاب ہے، اور ہر طرف فتنے ہیں۔ جبکہ ایک مسلمان کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کوئی فخر کی چیز ہے، کوئی عزت کی چیز ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ مسلمان اگر کسی بات پر فخر کر سکتا ہے یا فخر کرنے کا حق ہے تو یہ ہے کہ اس کو قرآن مجید کتنا اچھا پڑھنے آتا ہے، قرآن مجید کو وہ کتنا سمجھتا ہے، قرآن مجید کی وہ کتنی تلاوت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل شیء شرفا یتباہون بہا وان بہا امتی وشرفها القرآن، کہ ہر چیز کے لیے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس پر وہ فخر کرتی ہے۔ دنیا کی قومیں ہیں، کسی قوم کو اپنے سائنس پر ناز ہے اور کسی کو اپنے دیگر ٹیکنالوجی ایجادات پر ناز ہے، اور کسی قوم کو طبی مہارت پر ناز ہے۔ دنیا کی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، مختلف قسم کی گاڑیاں ہیں، اس میں ہر گاڑی کی کوئی ایسی خوبی ہوتی ہے جس خوبی کی بنیاد پر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے پھول ہیں، ہر پھول کی ایسی خوبی ہوتی ہے جس پر اس کو ناز ہوتا ہے۔ یہاں ہم اس کو امتیازی حیثیت دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اگر کوئی فخر کی چیز ہے
یا کوئی شرف و عزت کی چیز ہے تو وہ یہ ہے قرآن مقدس، اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں خود بھی اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں قرآن مقدس بہتر سے بہتر طریقے سے پڑھنا ہے، ہمارے بچوں کو بھی بہتر سے بہتر طریقے سے پڑھنا ہے، اور قرآن مقدس میں جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں، ہمیں معلوم ہو کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا خط ہے، اللہ کا پیغام ہے بندوں کے نام، میسج ہے اللہ کا اپنے بندوں کے نام، تو ہمارے اندر ایک بے چینی ہو، تڑپ ہو کہ ہمیں اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ موبائل پر برابر میسج آتے ہوتے ہیں، کاروباری آدمی کے پاس، دوسرے اور شعبے والوں کے پاس، تو آدمی دیکھتا ہے کہ میسج کا کیا مطلب ہوا، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کسی سمجھنے والے سے پڑھوا کر پوچھتا ہے، جب تک اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اس وقت تک اس کو اطمینان نہیں ہوتا۔ اور میسج کی بھی کئی قسمیں ہیں، بہت سے میسج ہیں جس کو ہم ضرورت نہیں سمجھتے ہیں تو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے، کاروباری میسج اور دیگر میسج، تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی سے پڑھوا کر، کسی سے سنوا کر۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے عزت کی بات، فخر کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مقدس کیا ہے؟ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقتہ الی النار۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن ایک سفارشی ہے، اور قرآن کی سفارش کا حال یہ ہے، قرآن ایک شفاعت کرنے والی کتاب ہے، قرآن ایک سفارش کرنے والی کتاب ہے، اور اس کی شفاعت کا حال یہ ہوگا، اس کی سفارش کا حال یہ ہوگا۔ قرآن مقدس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن ایک سفارشی ہے، شافع، سفارش کرے گا یہ کل قیامت کے دن، اور ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ جھگڑالو ہے، یہ حجت کرنے والا ہے، اور یہ ایسا حجت کرنے والا ہے کہ اس کی حجت کو قبول کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن یہ سفارش کرے گا، اور اللہ اس کی سفارش کو قبول کریں گے کہ فلاں بندہ مجھ کو پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، میرے لیے اس نے قربانی دیا تھا، یہ حجت کرے گا، اور اللہ اس کی سفارش کو بھی قبول کریں گے، اور اس کی حجت کو بھی قبول کریں گے، اس کی شفاعت کو بھی قبول کریں گے، اور اس کے حجت کو بھی قبول کریں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جس نے اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارا، قرآن کو دیکھ کر، تو قرآن اس کو جنت میں پہنچا دے گا، جہنم سے بچا دے گا۔ اگر جس نے قرآن مقدس کو نظر انداز کر دیا، پیچھے ڈال دیا، تو انسان جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مقدس کو ہم اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر نافذ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔